بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ تعلیم بہشت کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں عقیدہ کے بیان پر کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے اور اس عقیدے پر ہم قائم کیسے رہ سکتے ہیں کہ عمل کرنا، گناہوں سے بچنا اور عقیدے کو مکمل کرنا۔ آئیے چلتے ہیں عقیدہ نمبر 27 پر۔ ہم سن چکے ہیں ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب لگانا، اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں میں ایمان جاتا رہتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پیچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانی گڑنا بددینی کی بات ہے۔ گناہ کے حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ گناہ کو جو ہم حلال سمجھ کر کریں گے کہ نہیں یہ حلال ہے، جو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ جو گناہ کر رہے ہوں وہ صحیح ہے، تو اس سے ہم کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں، کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، ہاں کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا، یعنی اللہ سے بے خوف ہو جانا، کہ اللہ کا خوف دل سے ہٹ جانا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ سے ناامید ہو جانا یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ ہم کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سے ناامید ہونا ہم کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں نبیوں کو وحی کے ذریعے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جس کا نام لے کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر معلوم کہنا گناہ نہیں ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے ہیں جن میں ایک منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، اگر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ تیسرا سوال ہوتا ہے۔ یہ 3 سوال ہر کسی سے پوچھا جاتا ہے، اور اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے۔ جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دیتے ہیں جس میں ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور وہ مزے سے پڑھ کر سوتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو سب باتوں میں کہتا ہے کہ مجھے خبر نہیں، جو اس سے پوچھی جاتی، جو سوال پہلے مردے سے پوچھا گیا تھا وہی سوال اس سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ جو ایماندار نہیں ہے تو کیا کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اور کچھ کو اللہ تعالیٰ یہ امتحان معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی سپنے میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر حسرت بڑھاتے ہیں۔ مردے کے لیے دعا یا کچھ خیرات وغیرہ بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صرف مرنے کے بعد اب صرف ثواب کا محتاج ہوتا ہے، کسی چیز کا نہیں، کسی عمل کا نہیں، کیونکہ سارے عمل اس کو حیاتی زندگی میں کرنے کا موقع ملا تھا۔ اب مردہ ہو چکا، اس کی روح اللہ کے پاس نکل گئی ہے، اب جیسا عمل ہوگا ویسے اس کو ثواب ملیں گے۔ ہم سب کو بھی مرنا ہے، ہم سب بھی مردہ بننا ہے،
اس پر غور کر کے اس چیز کو اس فکر سے سوچے سمجھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہے سب ضرور ہونے والی ہے۔ ان میں مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کو مارنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ پشچم کی اور سے سورج نکلے گا جو آج پورب کی اور سے نکلتا ہے، اس وقت پشچم سے نکلے گا۔ یہ اس کو بھی ہم یاد رکھیں، سمجھے کہ پشچم اگر نکل گیا تو سمجھ لو کہ یہ نشانی پوری ہو گئی قیامت کی۔ پشچم کی اور سورج نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سنگ کی شکل میں ہے، اور اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تمام جیو جنتو مر جائیں گے، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جتنا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک سمے اسی حالت پر گزر جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام کائنات پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر ساری کائنات پیدا ہو جائے گی۔ مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے دن میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرنے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، برے بھلے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ کچھ بے حساب ہی جنت میں جائیں گے۔ نیکوں کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں اور بروں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بائیں ہاتھ میں سے بچائے اور دائیں ہاتھ میں لینے پر ہمارا نصیب مکمل کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو برے ہیں اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبر اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، چاہے کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ ایسا ہی حال جنتیوں کا ہے، بہشت میں ہونے والا ہے۔ کوئی بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے، جنت پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں طرح طرح کی چین اور نعمتیں ہیں۔ بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس میں سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے یا بڑے گناہ کو اپنے مہربانی سے بخش دے اور اس پر بالکل سزا نہ دیں۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کوئی اور بہشتی ہونے کو، جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اچھی نشانیاں دے کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت یعنی کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جو جنتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت کے مقابلے میں تمام نعمتیں گھٹیا معلوم ہوگی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عمر بھر میں کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر اس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ آدمی عمر بھر میں جب
جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ ہاں مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں ہماری بالغ ہونے سے لے کر اب تک، کہ اللہ سب کو معاف کرے، اور ہمارے مرتے تک جتنے بھی ہمارے گناہ ہوں گے اس سے ہم سب کو حفاظت فرماوے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا میرے دوستو بزرگوں، یہ اصل کامیابی ہے جس سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ساری کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور آپ کا طریقہ چھوڑنے پر 100% ناکامی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، میرے بہنوں، ہم کو اس بات کا عمل اور یقین کرنا ہے کہ ہم لوگ ابھی باقی کی زندگی جو گزر چکی ہے اس سے توبہ کریں، اور آنے والی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر مکمل گزارے۔ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال بھی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔